الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب الفاتحة قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو آگے آ رہے ہیں روزانہ درخواست کی جاتی ہے، شاید نئے نئے اسلام بھائی آ جاتے ہوں گے تو جو کہ وہ وہیں تشریف رہا کریں، آگے نہ آیا کریں، صفوں میں رہیں. نماز مغرب کا انتظار کرنے کی نیت سے کہ نماز مغرب کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے نماز کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے وہ نماز میں ہی ہے. دو بھائیوں کا آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ان دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی. دونوں کے کھیت ساتھ ساتھ تھے، کھیتوں کا سامان بھی دونوں کا تھا سیپریٹ، اس کا کھیت الگ، اس کا کھیت الگ، اس کے فیملی الگ، اس کی فیملی الگ. اس کے فیملی کا جو گھر تھا وہ اس کے اپنے کھیتوں کے اس طرف تھا، اس کا جو گھر تھا اس کے اپنے کھیتوں اور زمین کی اس طرف تھا. زمینیں بھی تھی، پیسہ بھی تھا، مگر دونوں میں محبت بہت تھی. ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، کھانا پینا، وہ اس کے کھیتوں کی بعض چیزوں کو استعمال کرنے، اس کے کھیتوں کی بعض چیزوں کو استعمال کرنے، مشین کو استعمال وغیرہ کرنے. ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اور یوں وقت گزرتا گیا، اچھے تعلقات تھے. اچانک کسی بات پر دونوں میں نا اتفاقی ہو گئی. اب وہ نا اتفاقی کو انہوں نے ختم نہیں کیا. دیکھو ادھر ایک چھوٹی سی بات کو ایسی چھوٹی سی ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی بھی ہلکا سا زخم سا لگ جائے، بھلے وہ چھوٹا ہی زخم ہو، لیکن اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے اور اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر بعض اوقات وہ زخم بڑھتے ناسور ہو جاتا ہے. وہ پھر بعض اوقات انگلی کاٹنی پڑ جاتی ہے اگر بندہ نہ اس کا علاج کرے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو زخم کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو فوراً علاج کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ بڑھے نہیں.
تو وہ ایک چھوٹی سی بات پر دونوں کی نا اتفاقی ہو گئی، مگر انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. آہستہ آہستہ دونوں میں فاصلے بڑھتے گئے، فاصلے بڑھتے گئے، فاصلے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی چیزوں میں جو ان کا جو تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. آہستہ آہستہ گھر پر آنا جانا ختم ہو گیا. بات چیت ختم ہوتے ہوتے یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہی گوارا نہ تھا. نہیں دیکھنا بھائی تمہیں. حتیٰ کہ ایک موقع پر بات اتنی بڑی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہ گالم گلوچ تک بات آ گئی. اب کیا ہوگا؟ کہاں وہ محبت اور کہاں یہ نفرت. اب ایسی کیفیت ہو گئی کہ وہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کی ایسی گھومی کہ دونوں کا جو زمینیں تھیں، گھر تھے، ان دونوں کے درمیان اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا. راتوں رات گڑھا کھدوایا اور اپنے کھیت کا جو پانی تھا اس گھڑے کی طرف بڑھا دیا، اور اس میں جیسے کہ نہیں دریا بن جاتا ہے، ایک مطلب ایک تھوڑا سا چھوٹا سا تالاب جیسا بن گیا نا کہ یہ آ ہی نہ سکے ادھر. اپنی جگہ رہے بھیا، ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے بھی صبح دیکھا تو بولے صحیح ہے، آنا کس کو ہے تیرے پاس؟ تو اپنے گھر میں اپنے گھر، تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں. مگر اس کو تھا کہ اس نے راتوں رات گڑھا کھدوا کر اتنا بڑا فاصلہ کروا دیا، میں بھی کچھ کروں. یعنی اس نے اپنی دشمنی کو یوں ظاہر کیا، نفرت کو. میں تو بیوقوف ہوں جو اپنی نفرت کا اظہار نہ کروں. اس نے ایک شخص کو بلایا جو کام کرتا تھا، یہ والا بلایا، مزدور لا اور میرے اور اس کے گھر کے درمیان، کھیتوں کے درمیان ایک ایسی چیز بنا دے. بس میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا اس کا گھر، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا اس کی جگہ، مجھے نہیں، اس کا گھر بھی نہیں دیکھنا ہے. جب ختم کرو یار. بات ہوئی یار، یہ راتوں رات یہ سب کر دیا. کہا کہ مجھے وہ جو ٹھیکیدار تھا اس نے کہا کہ مجھے جگہ دکھائیں کہاں ہے کیا ہے، تاکہ ہم جا کر سامان لے لیں اور پھر میں آپ کو کر دیتا ہوں. مزدور وغیرہ لانے پڑیں گے، اب ٹینشن نہ لو، ہو جائے گا کام. میں اچھا کام کر کے دوں گا، آپ کو خوش کر دوں گا، آپ کو ایسا کام کر کے دوں گا. اچھا ہاں آپ ٹینشن نہ لو، اور میں بھی آپ کو رات اور آپ صبح اٹھو گے، آپ کا کام نہ ہو گیا تو مجھے بتانا نا. آپ پیسے دے رہے ہو یار، ایسا تھوڑی ہے. اس نے جا کے جگہ دیکھی، یہ سارا معائنہ وغیرہ کیا، شہر گیا، شہر سے جا کر گاڑی بھر کر سامان لے آیا وغیرہ وغیرہ. اب آپ آرام کرو، صبح اٹھنا، آپ کو دیکھنا کیا منظر ہے. ہاں ارے واہ. وہ سو گیا. اس نے رات بھر کام کیا. رات بھر کام کر کے جب صبح وہ اٹھا بھائی اس کا کہ چلو دیکھو میرا کیا کام ہوا. تو جب وہ دیکھنے اٹھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے وہ جو گھڑا تھا نا اتنا بڑا پانی، اس نے اس کے اوپر پل بنا دیا. کیا بنایا؟ پل بنا دیا، برج بنا دیا. اب اتفاق یہ ہے کہ جیسے وہ برج دیکھنے کے لیے باہر نکلا، اس کو تو برج نظر آیا، پل نظر آیا. پلیا چھوٹی سی بنی ہوئی تھی پانی کے اوپر، گھڑے کے اوپر. اچھا اتنے میں اس کا چھوٹا بھائی بھی باہر نکلا. اب چھوٹا بھائی باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ اس کو لگا بڑے بھائی نے لگتا پل بنایا ہے تاکہ میرے پاس آ سکے. اب وہ ادھر کھڑا پل دیکھ رہا ہے، وہ ادھر کھڑا پل دیکھ رہا ہے. دونوں پل دیکھتے رہے. اچانک دونوں کے دل میں آیا کہ نفرت ختم ہونی چاہیے. جب بھائی نے قدم آگے بڑھایا تو نفرت ختم ہونی چاہیے. اب دونوں دیکھتے 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 ہلکا 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 سا قدم آگے بڑھاتے رہے پل کی طرف. ہائے ہائے، آنکھیں تھوڑی تھوڑی بھیگ رہی تھیں، دل تھوڑا تھوڑا مچل رہا تھا. دونوں بھائی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے. دونوں پل کے درمیان پہنچے اور گلے لگ کر اپنی رنجشوں کو دور کیا. اپنی دشمنی کو محبت میں بدلا، اپنی نفرتوں کو محبت میں بدلا، اپنی نا اتفاق. ایک اچھی نیت کے ساتھ ملنا بعد اوقات یہ سب کچھ کروا دیتا ہے. پھر وہ بڑے بھائی نے اس کو بلایا نا جس نے پل بنایا تھا، ذرا کہ تو نے کیا کیا؟ بولا اچھا نہیں کیا. اچھا تو کیا مگر چل تیرے لیے ایک اور کام ہے. بولا نہیں مجھے ابھی آپ کی طرف سے کام نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا مجھے ابھی اور بہت پل بنانے ہیں. بات سمجھ رہے؟ مجھے ابھی اور
بہت پل بنانے ہیں، یعنی کہ کئی اور دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کئی اور نفرتیں بڑھی ہوئی ہیں، کئی اور دلوں میں جدائیاں بھری ہوئی ہیں، مجھے ان دلوں کو ملانا ہے، میں پل بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ آئے آئے اللہ، ہم نے کتنے دل جوڑے آج تک، ہم نے کتنوں کے دلوں میں اتفاق پیدا کیا، ہم نے کتنوں دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا کی، کتنی نفرتوں کو ہم نے محبتوں میں بدل دیا، یا ہم نے محبتوں کو نفرتوں میں بدلا ہے۔ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں ایک ہیڈنگ دی امیر سنت نے، چلے مل کر وہ اب بھی وہ ہیڈنگ دہراتے ہیں، اب کئیوں کو یاد آ جائے گی، کافی ٹائم سے یہ نعرہ لگا نہیں ہے۔ محبتوں کے چور، میں کہ یاد دلا دوں، ایک ہے محبت کا چور، چگل خور، محبتوں کے چور، بڑے عرصے کے بعد یہ نعرہ لگا ہے، محبتوں کے چور، چگل خور، چگل خور۔ یہ چگل خور جو ہوتا ہے نا، یہ محبتوں کا چور ہوتا ہے۔ اگر جو وہاں کوئی ایسا چگل خور تھا نہیں، ہو جاتی ہے اتنا اتفاقی، بعض اوقات کسی کہنے سننے میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، یا کوئی صحیح بات تھی، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ چھوٹی سی بات کیسے بڑی بن جاتی ہے، ہمیں اسے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فرضی واقعہ ہو، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے درست واقعہ بھی ہو، تو لیکن فرضی بھی ہو تو دل ملانے کے لیے ایک بڑا خوبصورت یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیئر نہ کیا جائے۔ کیئر سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر بات کو سیریس ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے اگنور کرنا، اور کیئر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ چیزوں کو اگنور کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، وہ تب ہوگا جب دل میں وسعت ہوگی، سوچ میں وسعت ہوگی، خیالات میں وسعت ہوگی، طبیعت میں وسعت ہوگی، تو یہ چیزیں اگنور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دوسرا، فوراً میٹر کو حل کیا جائے، یا بیٹھو، لے کے نہ بیٹھا جائے، اور جب لے کے بیٹھتے ہیں تو وہ تو پل بنانے والا آ گیا، کوئی گھڑا ڈبل کرنے والا بھی آئے گا، اتنا سا گھڑا ہے میں دوسرا بنا دوں گا، تم کو دیوار چاہیے، میں ایسی دیوار بناؤں گا کہ تم کو اور بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کو اچھا آدمی مل گیا جس نے یہ سب کر دیا۔ اب ہمارے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں دوسرے کے، یعنی کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، باپ بیٹے پہ جھگڑا ہو گیا، جھگڑا سے مراد یہاں پر نا اتفاقی جناب لے لیں، اور کوئی بھی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی، دو پارٹنروں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور وہ کسی نہ کسی اظہار کرتے ہیں، جس سے اس نے اظہار کیا میں آج اس سے بات کرتا ہوں، جس بھی شخص نے اظہار کیا، بات کی، اپنی کوئی بھی اپنی فیلنگ کو اس نے ایکسپریس کیا، اپنی فیلنگ کو اس نے اظہار کیا کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، مجھے میں یوں کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے جو بیچ کا شخص تھا، اس نے پل بنانے کی کوشش کی یا گڑھا کھودنے کی کوشش کی، اس کے گڑھے کو بڑا کیا، نہیں یار ایسا کیا اس نے، آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یار، آپ اتنے آدمی کو، اس کو قدر ہی نہیں آپ کی بھائی جان، اس کو قدر ہی نہیں آپ کی، وہ قدر کر کے ایسی زمین کھودے گا کہ مت پوچھو بات۔ اور پھر جب وہ اس سے بات کرے گا تو پھر وہاں وہ چگل خوری والا، اگر اللہ نہ کرے اس کی اگر طبیعت ہوئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، گھر کے گھر ٹوٹ گیا۔ آپ کو جب اس طرح کا کوئی بات پتا چلے تو ملانے کے، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، آپ ملائیں، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو اس کی، اللہ پاک کی خاص رحمتیں نصیب ہوں گی جب آپ ملانے کی بات کریں گے، آپ جوڑنے کی بات کریں گے، دلوں کو ملانے کی بات کریں گے، نفرتوں کو دور کرنے کی بات کریں گے، محبتیں بڑھانے کی بات کریں گے، اتفاق پیدا کروانے کی جب آپ بات کریں گے، اور جب آپ اس کی سوچ کے اندر جہاں نفرت بھری ہوئی ہے، نفرت کو نکال کے محبت و اتفاق اور درگزر پیدا کرانے کی بات کریں گے، معافی والی بات کریں گے، وہ روایتیں سنائیں گے۔ امیر سنت کا رسالہ ہے عفو درگزر کے فضائل، یہ غیبت کی تباہ کریے، کتاب کے آخر میں بھی یہ پورا رسالہ موجود ہے۔ آپ ایک بار آپ اور ہم اس کو دوبارہ دیکھیں، پڑھیں،
انشاءاللہ تعالی ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا اہم کام ہے. اللہ پاک ہمیں نیکی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اب پل بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ اب پل بنانا، گڑے نہیں کھودنے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کے لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا چاہیے تو ثواب اس کا بھی ملے گا. ورنہ دل میں نیت ہو چکی ہے، دل میں نیت شرط بھی ہے کہ دل میں نیت نہ ہو اور زبان سے نویت سنت الاعتکاف کہا، جبکہ معنی بھی جانتے تھے اگرچہ، تب بھی نیت نہیں ہوگی جب تک دل میں نیت نہ ہو. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے تو اب نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم اگر وقت میں گنجائش ہو تو نیت تو بہرحال ثواب کے لیے کرنی ہے. اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ کچھ ذکر و درود کر لیا جائے نیت کرنے کے بعد، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے، پھر آپ افطار کیجئے جبکہ وقت میں گنجائش ہو. وقت یقینی طور پر ہو گیا تو اب تاخیر نہیں کرنی، اب فوراً افطار کرنا چاہیے کہ حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے فوراً افطار کرنے کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چودہ سو 47 ہجری کے رمضان الکریم کی آج 14ویں روزے کی عصر پڑھ کر عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رمضان اور معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام کاشف اتاری ہے. میں سندھ کے شہر میراپور سے تشریف لایا ہوں. میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے، ایک مرد کے لیے سونا کی انگوٹھی پہننا حرام ہے کیونکہ اکثر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے انہوں نے انگوٹھی جیسے جو ہوتے ہیں بریسلٹ وغیرہ پہنے ہوتے ہیں. اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. رہنمائی آپ نے فرما دیا نا کہ حرام ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوں میں. مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا یہ حرام. بریسلیٹ ہاتھ کے بریسلیٹ ہوتے ہیں
جی جی، وہ پہنے جاتے ہیں، اور یہ کڑے بھی پہنے جاتے جس کو زنجیر بولتے تھے ہیں، ہم۔ زنجیر ہاں، بولتے ہیں، زنجیر۔ اگر اس کو بریسلیٹ کہیں گے، اس کے اندر الگ الگ اسٹائل آ گئے ہیں۔ اچھا، اس میں میٹل بھی ہے حضور، اس میں بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے بھی بعضوں سے درخواست کی تھی تو خیر اتار بھی دیتے ہیں وہ، لیکن یہ کہہ کے اتارتے ہیں گولڈ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، تو ایسا لگا ہے کہ شاید مردوں کو میں سے ایک تعداد ہے جس کو یہ ہے کہ یہ گولڈ ہوگا تو منع ہے، ورنہ تو منع نہیں ہے۔ گولڈ تو حرام ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو میٹل ہوتی ہے دھات، تو کسی بھی میٹل کے یہ بریسلیٹس یا یہ زنجیریں وغیرہ جو پہنتے ہیں، یہ سب مرد کو ناجائز ہے۔ اچھا، ابھی معتکفین کو بھی شاید اندازہ ہوگا، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آج کل میں نے آتے جاتے ایئرپورٹ وغیرہ پر ادھر ادھر کافی دیکھے ہیں نا، اب لڑکوں کے کانوں میں بالیاں بڑھ گئی ہیں، کس کس کو پتہ ہے؟ یا اس پاک، جی، میں نے اس ہاتھ اٹھائے، لڑکوں کے کانوں میں بالیاں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کنٹینیو ایک فیشن بن گیا بالیاں پہننا، بالیاں مطلب آتے جاتے ہوئے بالیاں۔ ویسے 3 4 چیزیں ہمارے حضور بڑھ گئی ہیں، کان میں بالیاں، مردوں کے میں عرض کر رہا ہوں، کان میں بالیاں، ہاتھوں میں بریسلیٹ، ہاتھ میں مہندی لگا رہے ہیں لڑکے مرد، مہندی لگا رہے ہیں، اور انگوٹھیاں تو پہلے بھی تھیں، اب اور اس کا کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اور گھٹنوں سے اوپر کے شارٹس، یہ 4 5 چیزیں ایسا لگتا ہے شاید ممکن ہے کہ بعضوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مردوں کے لیے اس کے کیا احکام ہے۔ ممکن ہے کہ ایک کو میں نے کہا تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، آج آپ نے کہا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ پہننا منع ہے، تو پھر خیر اس نے اس کو تو کیا کر سکتا تھا، اس نے کوئی چادر یا شاید تکیہ رکھ لیا، کیا کیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں حضور لڑکوں میں آ گئی ہیں، مردوں میں آ گئی ہیں، تو اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ سب گناہ کے کام ہے۔ بالی پہننا پہلے پہنتے تھے کسی دور میں، تو وہ ایک بزرگ ہوں گے، مطلب بودل شاہ ان کا نام بتایا جاتا تھا، اور بودل شاہ کا بودلا بولتے تھے، ہاں، یہ نے کہ جو یہ کان میں بالی پہنتے تھے نا، اس کو بودلا بولتے تھے۔ بودلا ان مانو کر کے بابا بودل شاہ کوئی بزرگ ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی منت مانتے تھے، اور اس کے منت میں یہ پہنتے تھے، منت کی آڑ میں یہ جو کان میں بالی، اور اب آپ بتا رہے کہ فیشن چلی، اللہ خیر کرے۔ تو خیر منت کا بھی بودلا بننا یہ بھی ظاہر ہے کہ حرام ہے، یہ اس طرح سونے کی بالی یا میٹل کی بالی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ یعنی عورت بننے کا شوق پیدا ہوا ہے، جس سے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیورات ٹائپ کی چیزیں یہ پہن تو عورت کا کام ہے، مرد کا کام، مرد کا ہتھیار تو مسواک ہے نا، اور بہت سارے ہتھیار ہیں مرد کے۔ تو خیر اب جیسے یہ داڑھی منڈانا، یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ عورت کی مشابہت ہے، اور جو دونوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے زنخہ، اس کی یعنی مشابہت ہے، اس طرح بزرگوں نے لکھا ہے علماء نے، داڑھی منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پونی رکھتے ہیں، وہ عورت کی نقل میں شروع ہوئی ہے پونی، ٹیل، اس کو ٹیل کہتے ہیں، بالوں میں ٹیل بننا۔ ٹیل تم کو نہیں بولتے؟ اب یہ جو بولے ہیں پاپا ان کو، اچھا، ہاں اس کو ٹیل ٹیل ہی بولتے ہیں۔ دم طرح کی ہوتی ہے، اور کسی نے کہا تھا ڈونکی کی، پتہ نہیں حضور، دم لیکن کا بھی کوئی اس کا نام ہے۔ یہ اتنا مطلب کہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس قدر بڑھ چکا ہے، اور اس کو پتہ نہیں شاید کوئی ڈرامے میں یا کوئی ٹی وی پر یا کوئی سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کو ایسا دیکھا گیا رہا ہوگا، کیونکہ چلتی وہیں سے فیشنیں ہیں کہ بھائی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہن رہے ہیں، گلوکار، اداکار، فنکار ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ شاید اس طرح کی چیزیں کرتے ہوں گے، تو ہمارے معاشرے میں ہمارا نوجوان یہ لے کے چل پڑتا ہے۔ ہمارے ماڈل یہ لوگ ہیں ہی نہیں، ہمیں تو سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور یہ وامل صحیح فرما رہے، یہ عورتوں والا کوئی مزاج جو ہے نا، یہ مردوں میں آنا شروع ہو گیا ہے۔
اور شاید عورتوں میں مردوں والا مزاج نہ جو ان کے کپڑے مردوں جیسے ہو گئے، ان کے انداز مردوں جیسے ہو گئے، ان کو مرد بننے کا، مرد جیسی وضع اختیار کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور مردوں کو عورتوں جیسی چیزیں اختیار کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ حضور اس معاملے میں کوئی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مردوں کا یعنی کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضور آپ ان کو سمجھا دینا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ حدیث شاید یہ پہلی بار سن رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس طرح کا عمل کرنے والے مرد اور عورت کہ یہ حدیث سنتے ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے آقا کی محبت میں یہ بالیاں اتار دیں، یہ زیور اتار دیں، عورتیں مرد نہ بنے، مردوں کی طرح نہ بنے، مرد عورتوں کی طرح، ان کو سمجھا دے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان بخاری کی حدیث سن کر شاید ان کے دل نرم ہو جائیں اور یہ کہیں یار ہمیں تو اپنے نبی پاک کے ارشاد پر عمل کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ تو اس حدیث مبارکہ جو ہے ابھی بیان کی میں نے، اس کے تحت شرح صحیح بخاری لابن بطال میں ہے، مردوں کو عورتوں کے ساتھ ان کے لباس اور ان کی خاص زینت میں مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں، اسی طرح عورتوں کو مردوں کی خاص زینت میں ان کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں۔ یہ حوالہ شرح صحیح بخاری لابن بطال جلد 9 صفحہ 140۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ مشابہت یعنی عورتوں کی مشابہت، عورتوں کے لیے جو مخصوص خاص جو ہیں چیزیں، نشانیاں یا لباس وغیرہ، ان جیسا اختیار کرنا، ان کی نقل کرنا، تو یہ مردوں کے لیے منع، اور عورتوں کو مردوں کی نقل کرنا اس لباس وغیرہ میں جو یہ بھی اپنے اس کے شراب سنی نا کہ زینت اختیار کرنا کہ جو ان کے لیے عورتوں کے لیے ہے اس کو مطلب مرد اختیار کریں۔ تو یہ بالیاں عورتوں کی ہیں، یہ ایئرنگ پہنتی ہیں، بالیاں پہنیں گی، یہ دھاگے بھی اس میں ڈالتی ہیں کانوں میں، بعض اوقات تو دھاگے شاید اس سوراخ کو فکس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ڈالتی ہوں، کان چھدوانا یہ عورتوں کا کام ہے، مرد کان نہیں چھدواتے۔ تو اس طرح پھر وہ بریسلیٹس یا مطلب دیگر جو گلے میں لٹکاتے ہیں زنجیریں تو ہاتھوں میں پہنتے ہیں، یہ سب عورتوں کے انداز ہیں۔ مہندیاں ہاتھوں میں لگانا یہ بھی عورت کی ہے، مرد کو مہندی لگانا ہاتھ میں، ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا یہ حرام لکھا بزرگوں نے، علماء نے۔ تو یہ حدیثوں کی روشنی میں یہ سب کہ یہ ہاتھ رنگنا یہ عورت کے لیے مخصوص ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو یار مرد ہو کر عورت بننے کا تو یہ عجیب ہے، مطلب مرد بننا زیادہ مضبوط ہے نا، مرد حکیم ہوتا ہے، عورت حکیم نہیں ہوتی۔ تو عورت ماتحت ہوتی ہے مرد کے، جب تک شریعت کے ان مطابق وہ عورت کو چلائے ان مانو کر، نہ کہ اس کے کوئی ایسا کام لے کے جو عورت اس کے تحت نہیں آتا، یا حکم شریعت یا ایسی مشقت میں ڈالنا جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، پھر اس کے الگ صورتیں۔ الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، تو یہ اللہ پاک نے بنایا، قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اس طرح عورت عورت ہے، مرد مرد ہے۔ عورت مرد عورت نہ بنے تو پھر عورت کے لیے تو مین تو چیز پردہ ہے، عورت کا لفظی معنی چھپانے کی چیز ہے، اور مرد چھپ بھی جائیں پھر ایسا ہی تمام ہو جائے گا، نظام سارا ختم۔ تو ایسا نہ کریں، اور یہ گھٹنے کھلے رکھنا، اس طرح کے لباس پہننا، کیا بولتے ہیں اس کو، شارٹ پینٹ پہنتے ہیں، شارٹ پینٹ، شارٹ پینٹ پہننا جس میں گھٹنے نظر آتے ہیں، یہ بھی حرام ہے لوگوں کے سامنے اس طرح۔ بلکہ اکیلے میں بھی
यानी नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत ये सब सत्र कहलाता है। तो अकेले में भी बिला जरूरत सत्र खोलना नाजायज है, गुनाह है। तो फिर दूसरों के सामने तो मजीद गुनाह है कि लोगों की इस पर नजरें पड़ेंगी और लोग देखेंगे, ना भी देखें तब भी गुनाह है बिला जरूरत खोलना। तो इसलिए इन सब चीज़ों से तौबा करें, अल्लाह और रसूल के हुक्म पर आंखें बंद करें। और ये फैशन जहन्नम की तरफ खींचे ली जा रही है और सुन्नत जन्नत की तरफ बुला रही है। अब आप जिस पर हाथ रखें, जन्नत पर हाथ रखना है, जन्नत ही पर हाथ रखना है। जहन्नम में ले जाने वाले कामों पर हाथ नहीं रखना, खुदा न खासा रख दिया तो हटा लेना है, तौबा कर लेनी है। तो जो भी सादतमंद इस्लामी भाई मुझे सुन रहे हैं तो वो तो इंशाअल्लाह तौबा कर लेंगे। अल्लाह पाक जिद से बचाए। ये ऐसी मनफी जिद जो है ये सबसे पहले शैतान ने की है। जिद तो ये हो कि इसने इतनी नेकियां की तो मैं इतनी नेकियां करूंगा। अच्छा, ये रोज के 2 सिपारे पढ़ता है, मैं 1 मंजिल पढ़ूंगा। ये 8 दिन में कुरान खत्म करता है, मैं 4 दिन में करूंगा, देख लेना, करके दिखाऊंगा। जिद ऐसी हो तो ठीक है, मतलब नेकियों में मुसाबकत, नेकियों में दौड़ लगाना वो अच्छी चीज है, लेकिन गुनाहों में दौड़ लगाना, गुनाहों में रेस लगाना, ये क्या है? इसने ये इतनी फैशन की मैं इतनी करूंगा, इसने इतनी की तो मैं इतनी करूंगा, ये क्या? ये जहन्नम में चल के जा रहा जहन्नम तो मैं दौड़ के जाऊंगा, या आहिस्ता सा जहन्नम में जाएगा, मैं जहन्नम में कूदूंगा। ये तो नहीं करना ना अपने को। तो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें मुसलमान बनकर रहना है, मुसलमानों वाले अंदाज इख्तियार करने हैं जो कुरान और हदीस में हमें बताया गया, सिर्फ उसी को फॉलो करना है। इसके अलावा सबको हटा देना है इंशाअल्लाह। तो जो भी इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, मेहरबानी करके तौबा भी करें, उतार भी दें, तौबा भी करें और आइंदा के लिए इनसे जान छुड़ा लें। किसी और इस्लामी भाई को पहनने के लिए ना दें दोस्त को। पर इनको जो भी मतलब ये कि अब वो है नहीं किसी काम की, ये औरत पहनती है, औरत को दे दें, घर में बहन को दे दें, बच्चों की अम्मी को दे दें, खुद ना इस्तेमाल करें, ना मर्द को इस्तेमाल करने के लिए दें। कि मर्द को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो भी गुनाहगार होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मर्द के लिए जो पहनने की जो चीज़ है ना, इजाज़त है जिसकी, तो वो ये, इसको गौर से सुन लें कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पीतल की अंगूठी पहने हुए हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है कि तुमसे बुतों की बू आती है? उन्होंने वो अंगूठी फेंक दी, फिर लोहे की अंगूठी पहनकर आए। फरमाया, क्या बात है कि तुम जहन्नमियों का जेवर पहने हुए हो? उससे भी फेंका और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज की अंगूठी बनाऊं? फरमाया, चांदी की बनाओ और एक मिस्काल पूरी ना करो। हवाला सुनन अबी दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 228। अच्छा, अब अंगूठी चांदी की भी कैसी पहननी है इसकी भी वजाहत कर दूं कि अंगूठी एक नग यानी एक नगीने की के वजन में 4.5 माशे यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम हो, 4 ग्राम्स 374 मिलीग्राम से कम हो। मसलन 4 ग्राम 373 मिलीग्राम, तो ये सही हो गई, कम हो गई। और पूरी हुई 4 ग्राम 374 ने 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, तो ये जायज़ नहीं होगी मर्द के लिए, कम होनी जरूरी है इससे। अच्छा, फिर 2 अंगूठियां भी नहीं, चांदी की एक ही अंगूठी, ये चांदी के लिए, और किसी मेटल की तो मर्द को इजाजत है ही नहीं। और ये मर्द के लिए ये वजन जो बताया मर्द के लिए जो वेट, औरत के लिए इसकी कोई कैद नहीं है, वो सोने की पहने, चांदी की पहने,
اچھا دیگر میٹل کی پہننے کی بھی اجازت. تو اس طرح مرد پہننا ہی چاہتا ہے تو چاندی کی ایک انگوٹھی جو 4 گرام 4 گرام 374 ملی گرام سے کم، جس میں نگ ہونا ضروری ہے، اور نگ کا ایک ہو، ایک سے زیادہ ہوں گے تب بھی جائز نہیں ہے، بغیر نگ کی بھی جائز نہیں ہے. اس طرح کی ایک انگوٹھی کی اجازت ہے. اور سنت ان کے لیے جو اس سے مہر لگائیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے، یہ مہر لگائیں. تو مہر لگانے والوں کے لیے جیسے قاضی، جج، مفتی صاحب یا جو بھی مطلب مہر لگائیں تو ان کے لیے سنت ہے کہ مہر انگوٹھی سے لگانا. ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کو نہ ادا کرے تو گناہ گار ہو جائے. اب اسٹیمپ کا رواج ہے تو وہ ٹھیک ہے. اب انگوٹھی ان کے لیے بھی سنت نہیں ہے بغیر مہر کی. مفتی صاحب کے لیے سنت نہ رہی، مباح ہے، پہننا جائز ہے، نہ ثواب نہ گناہ. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کے لیے سنت نہیں ہے تو ان کے لیے پھر انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے. یہ چاندی کی جائز انگوٹھی بھی خلاف اولا ہے، نہ پہنے تو اچھا ہے. عیدین میں مستحب ہے، بقرعید اور عید الفطر جب آ رہی ہے تو ان دونوں عیدوں میں یہ مطلب مستحب ہے کہ اگر انگوٹھی ثواب کی نیت سے پہنے گا ثواب ملے گا، مگر وہی جائز وزن جو بتایا وہ، اس کے علاوہ نہیں. یہ مرد کے لیے. عورتوں کے لیے انگوٹھی جب بھی پہنے ان کے لیے جائز ہے. یہ انگوٹھی دکھا رہی ہے، نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے. چاندی کا وزن 4 گرام 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو. دیکھیں دنیا میں اسٹینڈرڈز طے کیے جاتے ہیں، بہت سارے اداروں میں اسٹینڈرڈز طے کیے جاتے ہیں. ایسا ہوگا، ایسا کلر طے کیے جاتے ہیں کہ بھئی اس کلر کا ہوگا، نہ ڈارک ہوگا نہ لائٹ ہوگا. تو اسٹینڈرڈز پر چیزیں چلتی ہیں. اسلام و دین میں بھی چیزیں کا معیار بنائے گئے، اسٹینڈرڈز بنائے گئے. ان اسٹینڈرڈز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. حضور بعض لوگ چھلا پہنتے ہیں، اب ان کو سمجھائیں تو کوئی کہتا ہے کہ اجمیر کا چھلا ہے، تو کوئی بولتا ہے بغداد کا چھلا ہے، تو کوئی بولتا ہے کہ بریلی شریف کا چھلا ہے، وہ مدینے کا چھلا ہے. بھائی مدینے سے پہن کر لایا ہوں میں، مدینے سے لے کر آیا ہوں. بات کہتے ہیں مجھے فلاں بابا فلاں بزرگ نے یہ چھلا دیا ہے، تو میں بابا و بزرگ کا چھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو یہ اس چھلے کا کیا کریں حضور؟ مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے سے اسٹیل کی انگوٹھی آتی ہیں. چھلا میں کہہ رہا ہوں، شاید بعضوں کو چھلا رنگ، جسٹ اونلی رنگ، جس رنگ میں نگینہ نہیں ہوتا سمجھو وہ چھلا ہے. اور اس میں خیر وہ کچھ انگوٹھی میں ایک چوڑا سا حصہ بنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایکچولی مطلب چھلا وہی ہوتا ہے جس میں نگ نہیں ہوتا. تو یہ گول رنگ کہتے ہیں، انگوٹھی کو بھی رنگ کہتے ہیں. نہیں انگوٹھی آئی تھنک رنگ کہتے ہیں، ہاں، مگر وداؤٹ اسٹون جو رنگ ہے اس کو جیسے چھلا کہیں گے. اور اتنا یہ مشہور ہو گیا یہ کہ اب بعض بیماریوں میں بھی چھلا بولتے فلاں مرض کے ہم فنگر پرنٹس دیتے ہیں نا، فنگر پرنٹس دیں گے تو فرسٹ فنگر، سیکنڈ فنگر، انگیجمنٹ رنگ فنگر، یعنی اس کو جیسے کہ منگنی میں جو جس انگلی میں انگوٹھی پہنی جاتی ہے نا، وہ اب وہ انگلی لگائیں آپ، یعنی کہ جی یہ پورا ہے. تو میں شاید ورڈ میرا آگے پیچھے ہو گیا. چھلے دکھا رہے ہیں دیکھو، یہ چوڑیاں چھلے، یہ ان کو چھلا لگ رہا ہوگا، باقی چھلے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. شام کا ٹائم ہے. ہاں چھلے پہ کچھ پتلی سی رنگ ہوتی ہے وہ پہنتے ہیں. اچھا یہ بھی چھلے ہی ہیں. اچھا چھلے ہیں یہ. اچھا یا تو پھر انلارج ہوگا. ہاں یہ کچھ ایسا ہاں اس کی یہ خوبصورت ماڈرن اس دور کے چھلے. ورنہ وہ تو بہت باریک ہوتا ہے. باریک ایک، البتہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ یہ فرق نہیں اجازت تو بیماری کے لیے بھی نہیں ہے. یہ بولتے ہیں بیماری تو اور کوئی علاج ہے کہ نہیں ہے یار بیماری کے، خالی چھلے میں علاج نظر آ گیا. اچھا یہاں کو چھلکے اترتے ہیں بعض اوقات تو بولتے ہیں اس کے لیے چھلے پہنتے ہیں. طرح طرح کے انداز. پھر وہ فلاں بابا جی نے دیا ہے تو مزار شریف کے باہر جو بکتا ہے تو وہ سب جائز ہے، جیسے کہ صاحب مزار کا اتفاق ہے اس سے. تو وہ مزاروں پر اس طرح کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں ملنگ ٹائپ کے لوگ، تو یہ بیچ رہے ہوتے ہیں چیزیں اور یہ قوم خرید رہی ہوتی ہے. بیچاروں کو بس کچھ عطا پتہ ہوتا نہیں ہے.
اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ اس موضوع کو سمجھیں، یہ موضوع جو لیا ہے یہ کافی جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس خاص موقع پر اس خاص موضوع کو لیا، تھوڑی ڈیٹیل میں جا کر ہم نے ڈسکشن کی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اللہ کے خوف سے ہم اس چیز کو چھوڑیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یعنی بعض لوگوں کو یوں ہوگا کہ یار یوں یہ بولتے ہیں، ان کو نہیں، تو مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں ہمارا کیا فائدہ ہے، ہم کو کہ جائز انگوٹھی کا کیا، ہم نے کارخانہ کھولا ہوا ہے کہ یہ چلے اور دوسری نہ چلے، سمجھے؟ تو ہمارا فائدہ آخرت، ہم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، آخرت کے ثواب کے لیے یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے مطلب ہم سے ناراض نہ ہوں، علماء سے مربوط رہیں گے، علماء سے آپ پوچھ لیں، مطلب ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، نہ مزاروں پر یہ بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں، بعض یہ سب عالم نہیں ہوتے، عالم دین اور ہوتا ہے، سمجھے؟ تو جو مفتی ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری بات آپ کو مزید بہتر انداز میں ہو سکتا ہے سمجھائیں۔ صلو علی صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور کچھ سوالات ہیں آپ کے ساتھ کرنے کے مزید۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، صحابی نبی ہیں، صحابی ابن صحابی، ان کے ابو جان مولا علی صحابی، ان کی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا، یہ صحابیہ اور جنت کی عورتوں کی سردار، اور یہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ، جتنی شان بیان کی جائے کم ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ 15 رمضان شریف 3 ہجری میں، آج رات آ رہی ہے 15ویں رات۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد و والدہ کا نام؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی جان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کسے فرمایا؟ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کو۔ کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی؟ جی ہاں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 صفحہ 547، جلد نہیں آئی نا، حصہ، ہاں وہ جلد کہنے مہرج نہیں ہے۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسن سے بھی محبت کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی محبت کے متعلق بارگاہ الہی میں کیا عرض کیا؟ اے اللہ پاک، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ واہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا پیار اور شفقت بھرا سلوک فرماتے جو کسی اور کے ساتھ نہ فرماتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا تھا؟ بہت بلند تھا کہ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے کثیر بہت سے سوالوں کے بہترین اور عمدہ جوابات ارشاد فرمائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے کتنی مرتبہ پیدل گئے؟ 20 مرتبہ نے 20 ٹائمز۔ وضو کرتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جب وضو سے فارغ ہوتے تو رنگ مبارک بدل جاتا۔ اس کی وجہ پوچھنے پر فرمایا، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا؟
2 मरतबा अपना सारा माल और 3 मरतबा आधा माल राय खुदा में सदका यानी खैरात कर दिया था। इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात कब हुई? 5 रबीउल अव्वल शरीफ 50 हिजरी। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? 47 यानी 47 साल, 47 साल यानी 47 ईयर्स। इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हो का जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत सईद बिन अल आस रदियल्लाहु अन्हु ने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह ताला अला मोहम्मद। हुज़ूर सैयदी गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक की सुबह शाम फर्मा बरदारी करते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तो इज़्ज़त व करामत यानी बुजुर्गी का ताज तुम्हारे सर पर होगा। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर सैयदी गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत मुरीद कराने से पहले तौबा भी करते हैं। मुबारक घड़ियाँ हैं, तो वो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो अब तक किसी के मुरीद नहीं हैं, वो जिस तरह अमीर अहले सुन्नत फरमाए आप इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन में जो आपका मुरीद होना चाहते हैं, इन्हें अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे अमीले अहले सुन्नत, शैतान हमें क्यों नहीं नजर आता? शैतान क्यों नजर नहीं आता? जिन्नात क्यों नजर नहीं आते? अगर शैतान नजर आ जाएगा तो फिर आप यूं हाथ हिला हिलाकर बात नहीं कर सकेंगी, डर जाएंगी। तो शैतान जिन है ना, ये खतरनाक आग का बना हुआ है। तो ये अल्लाह का करम है कि शैतान और जिन्नात अपने को नजर नहीं आते। ये मखलूक गैबी मखलूक है, जिन, समझे? तो शैतान जिन है, फरिश्ता नहीं है। बाद लोगों को गलत फहमी है, जिन है। तो जिन होता ही ये गैबी मखलूक है, जिन के नजर नहीं आते, अपनी असली हालत में नजर नहीं आते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम फ़हीम है, मैं बनपुरई से बात कर रहा हूँ। मेरा ये मसला है, जब हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रख कर सो जाते हैं, फिर दोपहर को जब उठते हैं नींद से, तो ये वात का जो जायका है ना, जायका बिल्कुल खराब हो जाता है, कोड़ा हो जाता है। इससे रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता? वात मुंह सिंधी मानू लगते हैं। तो
मुंह का जायका बदल जाने से रोजा नहीं टूटता। वो मुंह का जायका क्यों बदलता होगा कि पराठे या इस तरह की ऑयली चीजें शहरी में खाई जाएंगी ना, तली हुई चीजें, जैसे तली हुई चीजें तो हम कबाब समोसे तो इफ्तार में खाते हैं, आप बोले तो पापड़ तल के खाते हैं। ये मेमन गुजराती इस तरह की कौमें पापड़ डीप फ्राइड, अब पापड़ इतना सा होता है, ये फूल के इतना बड़ा हो जाता है, ये अंदर अपने तेल लेता है। आप इसको निचोड़ोगे ना, जब ये नरम हो जाएगा तो तेल गिरेगा, तो ये तेल सारा जा रहा है पेट में, बेड़ा पार कर रहा है, समझे, डॉक्टरों का, क्यों समझ लो। तो इसलिए वो तली हुई चीजें जब खाएंगे ना, तो इसकी शायद ये वजह से हर एक को ये मुंह का जायका इस तरह नहीं होता। जो ऐसी चीजें नहीं खाते उनको पता भी नहीं चलता मुंह का जायका का, उस बस चल रही होती। जैसे रोजे में अब जैसे कमजोरी महसूस होना है कि फीलिंग, अब फीलिंग ना हो तो फिर रोजे का मजा यही है कि भूख लगी हो, प्यास लगी हो, ये एहसास हो कि आज मैंने रोजा रखा है, ये इसलिए ऐसा है। अब देखो असर के टाइम पे कमजोरी, आवाज में, चेहरे पर अंदाज, अभी सूरज डूबने दो, कुछ पेट्रोल जाएगा, फिर गाड़ी जो आएगी तो गियर में आएगी गाड़ी, फिर अभी तो मुस्कुराहट भी फीकी फीकी है। तो इंशाल्लाह मतलब खाएंगे पिएंगे तो आपकी ये मुंह का जायका भी सेट हो जाएगा। और मैंने जो अर्ज किया, अगर तली हुई चीजें और इस तरह की चीजें खाने का, और पराठे, मलाई बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये अगर आप नहीं खाएंगे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और ये आपके मुंह का जायका भी इंशाल्लाह नॉर्मल रहेगा। हो सकता है किसी और वजह से वो ना भी खाते हुए चीजें, लेकिन आम तौर पे लोग ये शहरी का पराठा और इस तरह की चीजें शहरी में खाते हैं, तजर्बा मुझे देखा है मैंने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया की एक तहरीर में लिखा था कि आपका किरदार चाहे कितना ही साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके घर में होता है। अमीर अहले सुन्नत, इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? हाँ, जाहिर है आईने में देखेंगे तो शक्ल तो अपनी नजर आएगी ना, किसी और की थोड़ी आएगी। तो ये अपने ऊपर दूसरों को कयास करना कि जैसे मैं बुरा हूं तो सारे ही बुरे, ऐसा नहीं होता। मतलब दूसरे का किरदार जो है वो साफ सुथरा हो सकता है, अगर आपका किरदार बुरा है या आपके घर के जो माहौल में है तो ऐसा आप समझते हैं कि सब ऐसे ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरों के अपनी बुराई है अपने अंदर तो उसको भी दूर करें, घर में बुराइयां हैं तो अगर आपके बस में है तो इनको भी दूर करें, और दूसरे के बारे में बहरहाल हुस्न जन रखें कि हदीस पाक में हुस्नुल जन्न बिन हुस्निल इबादत, कि लोगों के बारे में अच्छा ख्याल रखना, मुसलमान के बारे में अच्छा ख्याल रखना अच्छी इबादत में से है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। दुआ इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लू अलल हबीब। रंजो अलम ने मारा कर दे करम खुदाया, रंजो अलम ने मारा कर दे करम खुदाया, तेरा ही है सहारा कर दे करम खुदाया। रंजो अलम ने मारा
تیرا ہی ہے سہارا، تیرا ہی ہے سہارا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، جو انم نے مارا، کر دے کرم خدایا، تیرا ہی ہے کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، وقت اجل میسر دیدار مصطفیٰ ہو، وقت اجل میسر دیدار مصطفیٰ ہو، شوقا دھیما ہو میرا، یوخا دھیما ہو میرا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، حالات پر علم نے جینا کیا ہے مشکل، حالات پر علم نے جینا کیا ہے مشکل، آفات نے ہے گھیرا، آفات نے ہے گھیرا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، آلائش گناہوں کی دور کر دے دھو کر، آلائش گناہوں کی دور کر دے دھو کر، افو کرم کا جھالا، افو کرم کا جھالا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، کر دے کرم خدایا، دنیا قبر و محشر پر جا ہر جاتا ہو مجھ کو، دنیا قبر و محشر ہر جاتا ہو مجھ کو، فضل و کرم کا سایہ، فضل و کرم کا سایہ، فضل و
خدایا کر دے کرم خدایا دنیا قبروں میں گشر ہر جا عطا ہو مجھ کو دنیا قبروں میں گشر ہر جا عطا ہو مجھ کو فضل و کرم کا سایہ فضل و کرم کا سایہ کر دے کرم خدایا کر دے کرم خدایا کر دے کرم خدایا پلے میں کچھ بھی میرے حسن عمل نہیں ہے ہاں ہو جاؤں میں نہ رسوا ہو جاؤں میں نہ رسوا کر دے کرم خدایا کر دے کرم خدایا کر دے کرم خدایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عشر مغفرت کا آج چوتھا روزہ ختم ہو رہا ہے 14واں روزہ رمضان شریف کا آج اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے یا اللہ پاک عشر مغفرت خصوصی طور پر مغفرت کا عشرہ ہے اے اللہ پاک نہ جانے کتنے بخشے جائیں گے مغفرت سے نوازے جائیں گے اے اللہ پاک ان کی فہرست میں ہمیں بھی شمولیت ہو جائے ہمارا بھی شمول ہو جائے ہم بھی شامل ہو جائے اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی ہمارے خاندان کی بے حساب مغفرت کر دے اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے یا اللہ پاک پکا نمازی بنا دے اے اللہ پاک ہمیں حلال روزی ملے حرام روزی سے بچیں حرام کاموں سے بچیں اے اللہ پاک جو طرح طرح کے فیشن اپناتے ہیں جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں شریعت کے خلاف ہوتے ہیں تیری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں ان مسلمانوں کو ایسے فیشن سے ایسے انداز سے ایسے لباس سے ایسی چیزوں کے پہننے سے محفوظ فرما دے سچی توبہ کی توفیق دے دے اے اللہ پاک ہم سب کو چلتی پھرتی سنتوں کی تصویر بنا دے الہی ایسا بنا دے کہ بس ہم وہی کام کریں کہ جس سے تو راضی ہو جس سے تو راضی نہ ہو تیرے محبوب راضی نہ ہو ایسے کاموں سے بچا لے اے اللہ پاک
اس وقت نہ جانے کتنے مریض ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے. اے اللہ پاک ان سب پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ پاک ان کی بیماریاں دور ہو جائیں. اے اللہ پاک پریشانیاں دور ہو جائیں. یا اللہ پاک خوشیاں نصیب ہوں. اے اللہ پاک رنج و غم دور ہوں. اے اللہ پاک امن و عافیت نصیب ہو. یا اللہ پاک راحتیں نصیب ہوں. اے اللہ پاک ہم مسلمان ایک اور نیک ہو جائیں. یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی حفاظت ہو, اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو. اے اللہ پاک دشمنان اسلام کے میلے منصوبے خاک میں مل جائیں. اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا ہے اور بول بالا ہی رہے. الہ العالمین سارے ہی مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے. اے اللہ پاک ہم سب کو اتحاد کی توفیق دے, اتحاد کی نعمت دے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنا حقیقی بندہ بنا لے, اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی ولایت کا تاج نصیب کر دے, اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے. الہ العالمین مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, پریشان حال خوشحال ہوں, بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے, رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں. سب پر اپنا فضل و کرم کر دے. ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو, انہیں ہو از پائے رمضان شفا عطا. یا رب تیرے کرم سے ملا مغفرت کا عاشقان رسول متوجہ ہو, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے 14واں روزہ پورا ہوا. اے اللہ پاک قبول کر لے. اے اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے, سارے بخشے جائیں. تیری قسم ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے. اے اللہ پاک دنیا کی معمولی تکلیفیں سہی نہیں جاتی تو جہنم کا عذاب کیسے سہا جا سکے گا. اے اللہ پاک ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچا, اپنے عذاب سے بچا. اے اللہ پاک جہنم کے عذاب کا ایک لمحے کے لیے کروڑواں حصہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. الہ العالمین ہماری جہنم کے عذاب سے حفاظت ہو, قبر کے عذاب سے بھی حفاظت ہو. اے اللہ پاک نزع کی سختیاں بھی ہم کیسے برداشت کریں گے. اے اللہ پاک جب نزع کا وقت ہو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نگاہوں میں ہو. محبوب کریم انتہائی رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہمیں کلمہ پڑھا دے. کاش ہماری روح تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو جائے. اے کاش مدینے میں شہادت کا جام نصیب ہو. اے کاش جنت البقیع مدفن بنے, جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. الہ العالمین نہ جانے کتنے مریض اس وقت
हमारे साथ मदनी चैनल के जरिए और यहाँ हाजिरीन में भी दुआ में शामिल हुए होंगे, सब पर रहमत की नजर कर दे, सबका बेड़ा पार कर दे, सबको सेहत शिफा की खैरात नसीब कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमें सेहत दे और इबादत पर मजीद कुव्वत अता फरमा, इबादत में दिल लगे। हम इबादत करना चाहते हैं लेकिन हाय अफसोस नाकाम हो जाते हैं, नफसानी ख्वाहिशात रुकावट बन जाती हैं। इलाहुल आलमीन हम पर रहम करम फरमा, तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. देखिए दाऊद इस्लामी